بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی ناظرین، کیا حال چال آپ سب کا؟ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آج میں بنانے لگی ہوں قیمے والے شامی کباب۔ ٹھیک ہے، جو اجزاء میں نے ڈالنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ آدھا کلو قیمہ ہے، ٹھیک ہے، اور آدھا کلو دال ہے۔ میں نے بھگو دی تھی 2 گھنٹے پہلے، تو اب یہ بھیگ گئی ہے۔ یہ دیکھیں ایسی نرم سی ہو گئی ہے۔ ایک ٹماٹر، ایک پیاز، ایک لہسن کے جو گٹھی ہوتی ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسالے کلونجی، سکا دھنیا، زیرہ، ٹھیک ہے، اجوائن، اور یہ جائفل جوتری تھوڑی تھوڑی میں نے ڈالی ہے، کالی مرچ ہے، یہ تیز پتہ ہے، یہ لونگ ہے، اور دال چینی، موٹی الائچی، چھوٹی الائچی، اور یہ ادرک جو سکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے یہ میں نے پیس لینے ہیں، پیس کے تو میں ڈالوں گی، ٹھیک ہے۔ میں نے پیکٹ والا مسالہ نہیں ڈالنے لگی، یہ سارا اپنے گھر سے ہی سارے مسالے ڈال کے تو بنانے لگے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں ڈالوں گی گھی۔ ہاں جی ناظرین، یہ سب سے پہلے میں نے نا گھی تھوڑا سا ڈالا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بسم اللہ، یہ پیاز تھوڑی سی ڈال دینی ہے۔ ایک پیاز جو میں نے کٹنگ کی تھی وہ ڈال دینا ہے۔ اس کو میں نے لائٹ سا براؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے، کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہاں جی ناظرین، یہ دیکھیں پیاز ہو گئے ہمارے پنک، اور یہ لہسن ڈال دینا۔ لہسن کو بھی ایسے تھوڑا سا بھون لینا، 5 منٹ بس بھوننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کچا پن دور ہو جائے تو اسمیل آتی ہے نا، وہ نہیں آئے گی۔ اور یہ دیکھیں ہمارے یہ بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر میں نے یہ قیمہ ڈال دینا، ٹھیک ہے، سارا قیمہ ڈال دینا۔ اب اس کو فرائی کرنا۔ ہاں ناظرین، یہ دیکھیں قیمہ ہمارا ہم نے بھون لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے نا جو اسمیل آتی ہے نا، وہ اسمیل نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ ڈالنا ہے، ٹماٹر ڈال دینے ہیں۔ اب جو مسالے تھے جو سارے مسالے میں نے پیس لیے تھے پوری ڈنڈے میں ڈال کے، ٹھیک ہے، وہ سارے ڈال دینے۔ یہ ہلدی ڈالنی ہے، چھوٹا ٹی اسپون، ٹھیک ہے۔ نمک ڈالنا ہے، 2 ٹی اسپون ڈال دینے ہیں، اور باقی جو ہے نا ہم بعد میں چکھ کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ مرچیں ڈالنی ہیں 2 بھر کے، ٹھیک ہے۔ اس کا بعد میں بھی علاج ہو سکتا ہے۔ اب اس کو 2 منٹ، بس 2 سیکنڈ بس ایسے بھون لیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ دال ڈال دینی، بسم اللہ۔ دال میں اتنا پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، دال میں اتنا ہی پانی ڈالنا ہے کہ جتنا بس یہ بھیگ جائے، کیونکہ یہ پھلی ہوئی ہے، تو بس 10 منٹ ہی ہم نے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ویٹ لگا کے میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہاں جی ناظرین، یہ دیکھیں بسم اللہ، دال اوپر ڈالی تھی اس لیے یہ اوپر ہے، یہ قیمہ، ٹھیک ہے۔ پانی یہ دیکھیں 10 منٹ میں نے رکھے ہیں، پانی یہ بڑا ہی صحیح خشک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے، ٹھیک ہے، تو پھر میں نا اس کو کنڈی ڈنڈے میں ڈال کے تو یہ کر لیتی ہوں، پیس لیتی ہوں، تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی اچھے دیکھیں دال، بسم اللہ، گرم، صحیح، بالکل صحیح گل گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ میں نا پیس کے تو پھر میں دکھاتی ہوں۔ ناظرین، یہ دیکھیں میں نے یہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ اندر میں نے نا کر لیے تھے، تھوڑا صحیح گلے ہوئے تھے یہ دال،
تو پھر ڈنڈے کی مدد سے نا اسی کے اندر تھوڑا سا کر لیے تو صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا ڈالنا ہے, دھنیا, سبز دھنیا میں نے فریزر میں کاٹ کے رکھا ہوا تھا, وہ ڈال دینا ہے. ساتھ میں یہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا میزہ جو تیار کیا ہم نے شامی کباب کا. اور یہ ابھی تھوڑا سا ہیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کو مکس کرنی ہے. میں نے چکھے ہیں, بہت ہی لذیذ ٹیسٹی بنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ضرور ٹرائی کریے گا اس طریقے سے. ایک تو شان نہیں آتی اور ایک بہت ہی ذائقے والے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے انڈے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے 2 سانچے لیے ہیں. ٹھیک ہے. جیم کے, ایک تھوڑا سا موٹا ہے, ایک تھوڑا سا پتلا ہے. دونوں طریقے سے, اور ہاتھ سے بھی میں آپ کو تینوں طریقے سے بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں. بسم اللہ. یہ میں انڈے کر لوں. انڈے کے اندر میں نے نمک ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. 2 عدد انڈے کر لوں گی. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے. یہ دیکھیں, آدھا چمچ نمک ڈالنا ہے اور آدھا چمچ یہ مرچ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. آدھا سے تھوڑا کم ہی ہے. یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح پھینٹ دینا ہے. سارا ہی اچھی طرح یہ پھینٹ کے اس کی گٹلیاں ختم کرنی ہیں. یہ جو نمک اور مرچیں ڈالی ہیں مکس کر دینا ہے. ہاں جی ناظرین, میں نے تھوڑے سے بنائے ہیں. یہ ایک شاپر لے لینا, عام جو شاپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھیلی جو جس میں چیزیں وغیرہ بازار سے لے کے آتے ہیں, یہ لے کے اس کے اندر رکھ کے ڈبل کر لینا ہے. سنگل کر لو بے شک جس طرح مرضی. پہلے میں نے چھوٹا رکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, ایسے ہتھیلی کی مدد سے ایسے کر لینا ہے اور اس کو ایسے دبانا ہے تو باہر آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بڑی ہے وہ بھی میں نے ایسے کیا ہے, تھوڑی سی میں نے بنا لی ہے ایسے. یہ دیکھیں, ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں نے یہ کیا. یہ دیکھیں اس کی موٹائی. ٹھیک ہے. اب میں ہاتھ سے پہلے اس کو گول کر لینا, پھر تھوڑا سا اور لینا. یہ اپنی مرضی ہوتی ہے, ہاتھ سے ایسے انگوٹھے کی مدد سے ایسے سیٹ کرتے جانا ہے. بس دیکھیں کریک وغیرہ نہ اندر ہو, بالکل سموتھ سی تھی. ٹھیک ہے. یہ میری ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ڈفرینٹ, یہ بڑی والی ہیں, یہ چھوٹے والی, اور یہ میرے ہاتھ کی. ٹھیک ہے. ابھی میں ساری بنا کے نا پھر آپ کو دکھاتی ہوں. ہاں جی ناظرین, یہ دیکھیں میں نے بنا لی ہے. یہ میں نے تھوڑی دیر فریزر میں رکھی ہے. یہ ٹھنڈی ہوگی کیونکہ وہ گرم ہیٹ آتی تو وہ صحیح نہیں بنتی. اور یہ انڈا بھی میں پھینٹ لیا. بسم اللہ. اب یہ میں ادھر, ہاں بسم اللہ الرحمن, یہ ڈال لیا میں نے توے کے اوپر. تو یہ ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کو ساری کر کے نا تو میں دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے ڈال لی ہیں ساری. جو پہلے ڈالی تھی وہ میں نے سائڈوں پہ کر دی ہیں, اور جو نہیں ڈالی ہیں وہ آگے کر دی ہیں. ماشاء اللہ پاکی ہیں ساری. اور میں یہ ڈش آؤٹ کر کے بھی بتاتی ہوں. یہ میری ریسیپی آپ کو اگر پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی رائے کا مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو ہمیں یاد رکھیے. اب یہ اس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, آدھا کلو قیمہ تھا بڑے گوشت کا. ٹھیک ہے. اور آدھا کلو دال تھی چنے کی, اور مسالے بھی جو سارے آپ کے سامنے ہی ڈالنے ہیں, بھوننا ہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں. ہاں جی ناظرین, یہ دیکھیے ڈش آؤٹ کر لیا ہم نے. تو چکھی ہے, بہت ہی اچھا اس کا ذائقہ ہے. آپ لوگ بھی بنا کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں یاد رکھیے. اگلی ریسیپی میں ملیں گے. اللہ حافظ.